الحمدللہ الحمدللہ جعل الاسلام خیر الادیان والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى آلہ وصحبہ الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نبی دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان آپ کی لکھی ہوئی نعت کے دو اشعار پڑھنے کے بعد باقاعدہ جو موضوع سخن ہوا وہ بیان کروں گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان نہ گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان نہ گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ارے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ماننا ہے تو ادھر مانو.
سامنے پھر تو سارے ہی مان جائیں گے. کل مانا تو کیا مانا, آج مانو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا. حمد و صلات درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی عالی شان بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ کے اندر کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز علماء اکرام, مہمانان گرامی اور سامعین احتشام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج محفل شریف کی ایسے ہی سمجھ لیں جیسے نشست نمبر 3 ہے. شادی کے موقع پر جو سجائی گئی ہے, کل جو بیان کیا اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جہاں پر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی بات ہے تو ان میں سب سے بڑی بات اور بری رسم جو شادی کے موقع پر مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے وہ بے حیائی ہے. کل اس پر قرآن و حدیث کے حوالہ سے بیان کیا. آج بھی انشاءاللہ جو ہمارے معاشرے کے اندر غیر شرعی باتیں ہیں, غیر شرعی رسمیں ہیں, ان کو پہلے بتاؤں گا اور بعد میں بتاؤں گا اللہ رسول اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. دوستان گرامی, دین پر چلنے کے لیے 3 باتیں